بات کو لے کر کے میں نے آج اس پر بات گفتگو کی ہے۔ اب یہاں پر مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ غامدی صاحب کے فتووں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ غامدی جز کو کل سے الگ کر کے فتویٰ دیتا ہے۔ غامدی کیا، ہر وہ جدید آدمی جتنا راشد شاذ ہو انڈیا کا، یا پھر یہ غامدی ہو یا مولوی وحید الدین خان ہو، یہ 3-4 فتنے اٹھے اس دور کے اندر، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کا جواب کیوں نہیں، آپ ان کی مخالفت کیوں کرتے؟ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ جزو کا علم کل کا علم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اس جمعہ پورا آپ کو پڑھایا تھا کہ میز کا یہ ٹکڑا ہے تو یہ کاٹ کے آپ لے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سارے کل کا علم ہو گیا۔ H2O آپ نے بنایا ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہ اس کے O کا آپ کو پتا چل گیا تو اس کا مطلب پوری آکسیجن آپ کو سمجھ آ گئی ہے، نہیں۔ H2O بالکل ایک الگ ہے، وہ پانی جو بنے گا اور اس کا دوسرا فارمولا ہائیڈروجن ہوگی، آکسیجن ہوگی تو ہی پانی بنے گا۔ آپ ایک ہائیڈروجن کو لے کے پانی کا ذکر نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جز کا اس کو کیا ہے کہ جز کو کل سے الگ کر کے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے اسلام اور موسیقی، اسلام اور موسیقی جیسے دو برابر کی چیزیں، اسلام اور بے پردگی، اسلام اور رقص، اسلام اور مرتد کی سزا، اسلام اور شاتم رسول کی سزا، فنون لطیفہ اسلام اور مجسمہ سازی، وہ بالکل الگ کر کے مشورہ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ پوری جو مشینری ہے اس میں سے الگ ایک پیج کو نکال لیتا ہے اور اس پر گفتگو کرنے لگ جاتا ہے۔ بے اسلام کے اندر ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے، ہر شے دوسری، جیسے میرا بدن میں ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ نام کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس انگلی کو کاٹ کے کاشف کہہ سکتا ہے؟ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ کوئی میری آنکھ کو خدا نخواستہ نکال کے کہہ سکتا ہے کہ وہ کاشف ہے؟ نہیں۔ کوئی کان کو کاٹ کے کہہ سکتا ہے یہ کاشف ہے؟ نہیں۔ یہ کل جز ہے، یہ میرے کل نہیں بن سکتا کسی صورت میں۔ اس لیے وہ جب ایک کل کو اجزاء میں جب تقسیم کر دیا جاتا ہے تو وہ کل اپنی حقیقت، اپنی روح، اپنی طاقت، اپنا جوہر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ یعنی جب وہ چیز الگ ہو جاتی ہے تو وہ شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس شے کی روح بھی بدل جاتی ہے، پھر اس سے لگ سے گفتگو کی جائے گی۔ انگلی کٹ گئی تو انگلی کی لگ سے گفتگو کی جائے گی، اب انگلی کے اندر روح نہیں رہ گئی ہے، انگلی بے روح ہو چکی ہے، تو اس کو پھر الگ سے ہم اس کو کہیں گے۔ پتے کو جب ہم نے درخت سے الگ کر لیا ہے تو پتے پر الگ گفتگو کی جائے گی، کیوں؟ وہ اس سے الگ ہو کے اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم اس کے ساتھ درخت کو ریلیٹ کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب وہ اپنے ایسنس کو کھو دیتی ہے، اپنے جوہر کو کھو دیتی ہے تو اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لیے روح کے بغیر مادے کی کوئی حیثیت اور معنویت ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا جسم ہے، یہ جسم کے اندر سے جب روح نکل جائے گی تو مجھے یہ بتائیں اس جسم کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہی آپ نے کبھی زندہ جسم کو دفن کیا ہے؟ کبھی ایک آدمی کے اندر روح ہو اور وہ دفن کر دیا جائے، یہ تو کیا ہے کہ جب روح کے بغیر مادے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کوئی معنویت نہیں رہ جاتی۔ اور تو معنویت جب کسی بھی شے کی جب آپ کو نظر آئے گی تو اس شے کی کلیت کے اندر نظر آئے گی۔ یعنی آپ کو اگر میری حقیقت میرے جسم کی سمجھنی ہے تو میرے جسم کے اندر روح ہونا بھی ضروری ہے اور میرے اندر جسم ہونا بھی ضروری ہے۔ میری روح ہو تب بھی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو کیا پتا روح کیا چیز ہے؟ کوئی آدمی آج تک نہیں بتا سکتا روح کون سی چیز ہے۔ ہوتی وہ ہے لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ میں بیٹھا ہوں میرے اندر سے نکل گئی اور اس کے بعد میں مردہ ہو گیا، اور کسی نے نکلتی ہوئی دیکھی بھی نہیں آج تک، وہ نکل رہی ہے۔ کسی نے آج تک اس کو چھو کے نہیں دیکھا، کسی نے اس کا کوئی وزن کر کے نہیں دیکھا، کسی نے کبھی اس کی خوشبو نہیں سونگی، کسی نے اس کو ٹچ کر کے نہیں دیکھا، کسی آدمی نے نہیں دیکھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی کلیت کیا ہوتی؟ جب تک اس کا جسم اور اس کی روح اکٹھے نہیں ہوتے اتنی دیر تک اس شے کی معنویت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معنویت کسی شے کی اس کی کلیت کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے اندر آپ جب ٹوٹے ہوئے اجزاء سے معنویت ختم ہو جایا کرتی، اس سے کوئی جسم سے جب اجزاء ٹوٹ جائیں تو اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ تو آج کل جو عالم ہیں ان کے فتوے کیوں معنویت سے خالی غامدی کے؟ کیونکہ جب کسی جز کو اس کے کل کے سینیریو سے الگ کر کے، اس کی کلیت سے لگ کر کے کسی جز پر آپ فتویٰ دیتے ہیں تو یہ فتویٰ غیر علمی فتویٰ ہوتا ہے اور یہ غیر روحانیت والا فتویٰ ہوتا ہے۔ یہ اب آپ کو سمجھ آئی؟ وہ جسم کو الگ کر لیتا ہے جب اس کے اوپر سے، تو پھر اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ اسلام ناچنے گانے کے لیے آیا ہے؟ ذرا آپ یہ سوچیں، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کانک غریب عابر السبیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی اس دنیا کے اندر تو اس طرح رہ کہ جیسے راہ ایک پردیسی
پردیسی کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس چینج کر دیا، کہا انا کا غریبن، غریب ہماری طرح غریب نہیں، عربی زبان میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو جو دوسرے دیش میں چلا جائے، دوسرے شہر میں چلا جائے، پردیسی ہو گیا ہمارا دوست، ٹھیک ہے نا، پردیس وہ دوسرے دیش میں چلا گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا، تو پردیسی کی طرح رہ، یعنی تیرا اصلی دیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی ہے، جنت ہے یا پھر جہنم ہے اگر بندے کا پتر بن کر رہے گا۔ تو کأنہ کا غریبن، پھر اور فرمایا نہیں، فرمایا چھوڑ، پردیسی بھی کچھ دیر وہاں دل لگا لیتا ہے، کسی مشغلے میں شغل لگا لیتا ہے، ہوٹل میں گئے چلو جی سوئمنگ پول پہ چلتے ہیں جی، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں جی، ہوٹل کا کھانا نہیں، او عابر السبیل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا تو رکنے والا نہیں، راہ چلتا ہوا جو چلی جا رہا ہے نا مسافر، زندگی کیا ہے، چلی جا رہی رک رہی، آپ سو بھی جاتے ہیں تب بھی چلی جاتی ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کا خون گردش میں ہے، زندگی گزر رہی ہے، کبھی یہ ہوا کہ آپ رات کو بٹن دبا کر سو جائیں کہ صبح زندگی اتنے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز ہے نار، آپ کو رات پہ بڑھاپا آ رہا ہے، رات کو جو بال سفید ہونے تھے ہو گئے، صبح اٹھ کر دیکھا بال سفید ہو گیا ہے جی، جسم میں وہ طاقت نہیں رہ گئی۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ نبی پاک یہ بتانے کے لیے آئے کہ بندے موسیقیاں ناچے، پردیسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، وہ مجسمہ سازی ٹک 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 شیر بناتا ہے جی، یہ بنا دیے نا ملک ریاض نے، اتنے بڑے شیر بنا دیے، مجسمے بنا دیے، کیسے بت پرستی شروع ہوگی؟ اسی طرح ہی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی، آپ کے جہاں کوئی ٹاؤن کاٹا جاتا ہے اس کے آگے ہاتھی بنا دو، شیر بنا دو، چیتے بنا دو، لوگ اس طرف آئیں۔ مصر کی وہ فرعونوں والی تہذیب، وہ فرعونوں والی تہذیب جس کو موسیٰ علیہ السلام توڑ کر آئے، وہ تہذیب اب آپ کو یہاں پر دکھائی جا رہی، آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کیسے آپ کا سب کچھ چینج ہو رہا ہے، اور آپ کی ایلیٹ کلاس وہاں جا کر رہتی ہے، اور آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ کا سب کا گھر وہاں پر ہو، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ غیر ارادی طور پر اور غیر محسوس طریقے سے آپ اللہ کی عبودیت سے نکل کر شیطان کی عبودیت میں جا رہے ہیں۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کا ذہن اس طرف جاتا نہیں، کوئی آپ کو بتاتا نہیں۔ کیوں؟ میں مولوی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے، میرا گھر بھی ادھر ہی ملک ریاض والے وہ بڑے سے گھر میں ادھر سے ہو، میں پھر اے سی لگا ہو، میری گاڑی یوں کر کے گھوم کے وہاں پر جائے۔ تحفظ بڑا ہے جی، بہت تحفظ ہے وہاں پہ۔ تحفظ کس شے کا ہے؟ موت کا تحفظ۔ اللہ نے فرمایا فی بروج مشید، ان سے کہو یہ بڑے بڑے میناروں کے اندر بھی چلے جائے نا، ہم وہاں سے جا کے بھی ان کی روحوں کو نکال کر لے آئیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم وہاں سے بھی جا کر لے آئیں گے۔ یہ کتنے کتنے بڑے بڑے محل ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر بنائے، کتنے کتنے مضبوط قلعے تھے، ان کے بادشاہوں کی روحیں خدا نے کھینچ نہ لی، خدا نے ان کو وہاں سے نکال نہ لیا۔ یہ ہے وہ مجسمے بنائے گا، وہ رقص کرے گا، وہ عورت بے پردہ ہو کر یہ لپسٹک، جب عورت بے پردہ ہوتی تو کیا صرف وہ بے پردہ ہی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کہتے ہیں نقاب کرنا جائز ہے، یہ نہیں، چھوڑو، جب وہ بے پردہ ہوتی ہے تو وہ کیا صرف بے پردہ ہوتی؟ نہیں، وہ بے پردگی کے ساتھ بے حیائی بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ بے پردگی اور چیز ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دینا ایک الگ چیز ہے، اس کے بعد بن ٹھن جانا چہرے سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک، اس کے جوتے، اس کی نیل پالش، اس کے کیپری کپڑے، اس کے بریک کپڑے، اس کے تنگ اور چست کپڑے، اس کے چہرے پہ ملا ہوا غازہ، اس کے منہ پر کٹ پوری لگی ہوئی، اس کے چہرے پہ لگی ہوئی ساری وہ جتنے فیشل کیے ہوئے وہ ماسک، وہ لپسٹکیں، وہ مسکارے، وہ آئی لائنر، وہ ڈسکو، وہ سر کے بال، وہ شیمپو کیے ہوئے، وہ کٹا ہوئے بال۔ تو عورت کیا جب بے پردہ ہوتی تو صرف کیا وہ بے پردہ ہی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے بعد وہ بے حیا بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب عورت آ رہی ہو اس طرح کی تو سمجھ لو شیطان تمہاری طرف چلا آ رہا ہے، اور فرمایا اگر وہ مڑ کر چلی گئی ہے تو ابھی بھی ذہن میں رکھنا شیطان ہی مڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس لچک مچک کے ساتھ چلے گی دیکھنا تو انہیں پھر ہے پیچھے کی طرف سے اس کو۔ یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں آپ غامدی صاحب کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے اس کا وہ جز کو کاٹتا ہے اور کل سے دور ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر معنویت اور روحانیت نہیں ہے۔ ایک عورت جب تنگ اور چست کپڑے پہن لے گی اس کے اندر سے شے ختم ہوگی، چاہے اس کو کوئی بھی نہ دیکھے، وہی اپنے وجود کو دیکھتی رہ جائے گی۔ تو آپ کو پتا ہے
کہ آج عورت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور مردوں کے بارے میں تو اور مشہور ہوگی کہ نرگسیت کا، نارکسزم سے کہتے ہیں، نرگسیت کا شکار ہو جانا، خود اپنے بدن کو چومتے رہنا، خود اپنے آپ کو اتنا پیار کرنے لگ جانا، اپنے آپ اتنا خود پسند ہو جانا کہ اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہ آنا. یہ اس قدر بڑا مسئلہ ذہنی بن چکا ہے کہ پوری دنیا کے سائیکیٹرک لوگوں کے پاس یہی مسائل آ گئے. یہ جو آپ سیلفیاں بناتے ہیں، کبھی اس طرح کھینچ، کبھی اس طرح کھینچ، کبھی اس طرح کھینچ، آپ نوجوانوں کو یہ بیماریاں، عورتوں مردوں کو یہ ساری بیماریاں لگ گئی. یہ کس شے کا نام ہے؟ یہ اپنے آپ کو پوج رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر پوج رہے ہیں کہ اس میں کیسا لگ رہا ہوں، اس میں کیسا میں لگ رہا ہوں. تصویر کا فتنہ نبی علیہ السلام نے ایسے بتا دیا تھا. مجھے تو اب سمجھ آئی، میں بھی کسی زمانے میں ان تصویروں کا بڑا حامی ہوا کرتا تھا کہ بنا لینے میں کیا حرج ہے. مولانا صاحب بھی کہتے تھے بنا لینے میں کیا حرج ہے. وہ تو بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف تصویر بنانا ہی ایک ہے، ضرورتاً تو تصویر چلو کہیں سمجھ آ گئی، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی. کہتے ہیں نا جی شناختی کارڈ پر تصویر ہونی چاہیے. چلو شناختی کارڈ پر تصویر بھی ہوتی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھا لاؤ جی، بایو میٹرک. اب آنکھ کے ذریعے سے، کہ فقط صرف آنکھ اور اس کے ذریعے سے آپ ایئرپورٹوں کے اوپر بندے چور پکڑ لیتے ہیں. تو سمجھ آیا کہ تصویر اب ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے. مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، سارا مسئلہ اس تصویر کا ہے. جائیں جا کر دیکھیں، تصویریں کھینچی لڑکے عاشق ہو گئے، موویاں بنائیں لڑکے عاشق ہو گئے، رنڈیوں کنجریوں کے اندر کے لوگوں نے اپنے اندر کی فلمیں، زنا کرتی ہوئی تصویریں، فلمیں لوگوں نے بنا کے اپلوڈ کر دیں. عورتوں کو زنا کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے یہ تصویر کا سہارا، ویڈیو کا سہارا. کوئی دنیا میں آپ گناہ کریں گے نا، اس گناہ کا اینڈ جا کے آپ کو تصویر نظر آ جائے گی. اب پتا چلا نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مصور کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو کہے گا کہ اس کے اندر تو جان ڈال. اب پیدا تو نے بنائی تھی یہ تصویر، اب جان بھی ڈال لے اس کے اندر. مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ تصویر بنانے پر نہیں ہے، مسئلے کے اندر جو معنویت تھی، کیا چیز جا کر اس ایک تصویر بنانے سے کون سی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے. یہ ہے وہ چیزیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ہے وہ نالج جو میں آپ کو اب دیتا ہوں. اس لیے میں نے یہ دو چیزیں آپ کو بتائی کہ آج کا افادیت پسند ذہن اور لذتوں والا جسم نہ اہم مسائل پر غور کر سکتا ہے اور نہ سوال اٹھانے کی صلاحیت کر سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں اردو زبان میں منہ کھائے آنکھ شرمائے، جب روٹی اندر جا رہی ہوتی نا، کوئی بندہ آپ کو کھلا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. جب آپ نے مزے فل لینے ہیں ان چیزوں کے، تو اس چیز کے خلاف آپ نے خاک اٹھنا ہے. آپ نے خاک اٹھنا ہے. مزے آپ پورے دن رات کر رہے ہیں، موبائل سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. 2 منٹ لگتے پھر موبائل، 2 منٹ لگتے پھر موبائل، 2 منٹ سٹیٹس کیا آیا، اب کس نے مجھے کمنٹس دیا، اب کس نے مجھے لائک کی، آج کس نے کیا سٹیٹس لگایا. تو آپ نے خاک اس کے خلاف ہونا ہے جی. آپ کا تو وہ اپنے دل کی باتیں بھی آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بھی لکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کاش صاحب نظر لگ گئی جی، ہم ٹور پر گئے ہوئے ہیں، ہم فلانی جگہ پہ گئے، بچوں کو نظریں لگ رہی ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، میرے پاس خاک لینے کے لیے آتے ہو، خود تو سٹیٹس دن رات بدلتے اس کے اوپر. پھر کاروبار کہتے بند ہو گیا. جب لوگ آپ کو دیکھتے کہ پیزا کھا رہا ہے، جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ فلان جگہ پہ پھر رہا ہے، تو اس بندے کے دل سے جو آہ اور ہاں نکلتی ہے وہ آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کو نظر لگ جاتی ہے. آپ نظر کے نہیں قائل، آپ کہتے جی ہم نہیں قائل، تو نہیں قائل تو جاؤ جہنم میں جلو، مرو، جو مرضی کرو، ہمیں اس سے کیا ہے. مرنا ہے تم نے، مرنا ہے، جلنا ہے تم نے، جلنا ہے، بیڑا غرق تمہارا ہونا ہے. ہم نے تو آمین کہنی مرنے کے بعد، یا اللہ اسے بخش لئی. ہمارا کیا جاتا ہے، میری بات نہیں ماننی تو میرا تو بھائی جان کچھ نہیں جانا. ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی تو بیماری کا خود بخود ہی بیڑا غرق اپنا ہی کرنا ہے نا. یہ ہیں وہ چیزیں، یہ وہ مسائل. آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے مسائل کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں. یورپ پورے کے اندر اتنے جنات ہیں، اتنے گندے جنات ہیں کہ سارے یورپ کو انہوں نے ذہنی مریض بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ وہ گندے رہتے ہیں، ان کے مشرکانہ عقیدے ہیں، جنات ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پورے کا پورا یورپ بیمار ہے. پورے کا پورا یورپ جا کے بیمار ہے. یہ آپ کو لگتا ہے وہ بڑے تندرست ہیں، اندرونی طور پر جو ان کو بیماریاں لگ چکی ہیں آپ کو تصور نہیں آ سکتا. جا کر ان کی رپورٹیں پڑھیں. آپ یہاں پہ بیٹھے، آپ کو آتا جاتا ہے کچھ نہیں جی. میں کہتا ہوں کمے اتنے اسکول کا نہیں کبھی پورا پڑھا. پڑھنی یورپ کی انہوں نے انکشافاتی ان کی تحریریں پڑھنی. پڑھیں گے وہ لوگ
جن لوگوں نے اس دنیا کو بدلنا ہے، جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو میرے عزیزان گرامی، میں اس کو جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتا. دین لینا ہے تو کیا اللہ فرماتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا تے پورا پورا داخل ہو. یہ نہیں کہ ادھا اندر تے ادھا باہر، ادھا تتر تے ادھا کان تے 10ویں وچلیا تیرا کی نہ. یہ تیتر اور کوا نہ بنیے. آپ کو بننا پڑے گا، یا بن جائے مسلمانوں کی طرح شادیاں کریں، یا سیدھا سیدھا چپ کر کے اگنی کے 4 پھیرے لے کے آپ چپ کر کے کافروں کی طرح شادیاں کریں. اگنی رہ گئی ہے پھیرے، صرف ایک اگنی کے پھیرے، کہ آپ وہ اگنی کو لے لیں درمیان میں آگ، اس کے صرف یقین جانے پھیرے رہ گئے ہیں، صرف پھیرے. باقی کوئی شادی آپ مجھے بتائیں کہ وہ شادی آپ کی مسلمانوں والی شادی ہے، مجھے یہ بتا دیں. ایک. اچھا، دوسرا، صرف آگ میں جلانا باقی رہ گیا آپ کا، کہ آپ کے مردے کو آگ میں جاتے. باقی بتائیں ہندوؤں والی کون سی رسم ہے جو آپ نہیں کرتے مرگ پر؟ بتا دیں آپ مجھے. ادائی وین، اسے شور شرابہ، مردے کو مہندیاں لگاتے ہیں، وہ جو سدا سہاگن ہوتی ہے اس کو مہندی لگاتے ہیں، لال جوڑا، سوا جوڑا. میں کہتا ہوں آپ جا کے جہالت کے، آپ نے بھی کبھی ان کو نہاتے نہلاتے دیکھا نہیں مردوں کو، جس طرح سے یہ نہلاتے ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کے گھروں میں آپ کے ابے کو اور آپ کی امی کو کس طرح کس نے نہلا دیا؟ آپ کو یہی پتا ہے نہلا درا کے ادھر آگے لے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فوت ہو گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بیٹی کو بتاؤں کیا کہا؟ آپ جا کر کھڑے ہو گئے. جو نہلانے والی تھی حضرت بی بی غالب ام طیہ تھی، آپ نے ان سے کہا، دیکھ بی بی، اب میری بیٹی کو اس طرح سے نہلا، اس کو غسل دے، اب اس کے منہ میں پانی ڈال. خود پردے کے ادھر اس طرف رہے، دوسری طرف رہے. پورا نبی پاک نے اس کو کہا ایسے کر، ایسے کر، ایسے کر. بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ بیٹی کو جسم کو دیکھا جا سکتا تھا. پیغمبر نے پردے کے ادھر کھڑے ہو کے اپنی کسٹڈی میں اپنی بیٹی کو غسل دلایا، کہ کہیں میری بیٹی کو جاہلیت کے زمانے کا غسل ہی نہ دے دے کوئی. ورنہ اس سے پہلے عربی لوگ اپنے مردے دفناتے نہیں تھے، دفناتے تھے نا، اس سے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کس طرح دفنایا جاتا ہے. تو یہ وہ مصیبتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین جوز کر کے نہیں لینا. دین لینا ہے تو کل کا کل ہی لینا ہے، جس کسی نے لینا ہے، نہیں تو چھوڑ دے. اللہ کو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے تم بعض آیتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. خدا کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے دین لینے کی. تو عزیزان گرامی، یہ ہے میرا موضوع. اس